اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ درجات کی بلندی کی طرف گامزن لوگ کون کون سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے صراط مستقیم کی طرف گامزن رہنے کے لیے استقامت اختیار کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ منزل کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ منزل کا یقین رکھنے والے لوگ بھی ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری منزل اگر جنت ہے تو جنت پر یقین ہوگا تو ہم اپنے درجات میں اوپر سے اوپر جائیں گے، ظاہر ہے تبھی ہم عمل کریں گے نا اچھے سے اچھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے علم کا چراغ ساتھ لے کر جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہدایت کے راستے پہ گامزن ہوتے ہیں، اور ان کو بھی اونچے سے اونچا درجہ مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کو علم تو چاہیے نا۔ علم کے بغیر آپ کو ہدایت تو مل ہی نہیں سکتی۔ آپ کو علم ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو تبھی آپ ہدایت کے راستے پر ہوں گے۔ فاستبقوا الخیرات کا جذبہ ہو، یعنی نیکیوں میں سبقت کرنا آپ کا ایک جذبہ ہو، منزل پہ پہنچنے کے لیے پہلی صف کا انتخاب کرنے والے لوگ ہوں آپ۔ یہ وہ جذبہ ہے جو چین سے کبھی بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ ان کی جو نظر کے سامنے ایک گول ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ ہمیں امام بننا ہے متقین کا، ہمیں ایک بہترین سے بہترین انسان بننا ہے۔ متقین کا امام یعنی بہترین انسان، متقی پرہیزگار انسان بننا ہے جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہو۔ تو ہر وقت وہ لوگ اپنے رب سے انہی چیزوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں وہ لوگ جو مقام احسان کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقام احسان کیا ہے؟ یعنی بہترین انسان بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ والے جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اوپر سے اوپر ان کو ترقی ملتی جاتی ہے ان کے دین میں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہوتے ہیں نا، اپنی کشش ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن وہ لوگ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو جما دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ ان کو اوپر سے اوپر درجات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو سیدھے اور ٹیڑھے راستے کا فرق اور اہمیت بتانے کے لیے زمین پر سیدھا ایک خط کھینچا، یعنی ایک سیدھی لائن کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھے میڑھے خطوط کھینچے، یعنی ٹیڑھی میڑھی لائنز کھینچی۔ ھذا صراط مستقیم، اور فرمایا اطراف کی خطوط شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان ہر راستے کے سرے پر لوگوں کو بلا رہا ہے۔ یعنی ان شارٹ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن زمین پر کھینچی، اور اس لائن میں سے نا کچھ شاخیں نکال دیں، اور فرمایا کہ یہ جو شاخیں نکل رہی ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان ہر راستے کے سرے پر کھڑا ہوا لوگوں کو بلا رہا ہے، اور یہ جو بالکل سیدھی لائن ہے نا درمیان میں، یہ جنت کی لائن ہے۔ 6 پوائنٹ پر آ جاتے ہیں محارم اللہ سے واقف اور ان سے بچنے کی فکر اور کوشش کرنے والے لوگ۔ محارم اللہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز حرام کردہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال دی ہے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے جس کے اطراف میں 2 دیواریں ہیں، یعنی آپ ایک ایسے سمجھ لیں ایک ایسی گلی ہے جو درمیان میں گلی ہے اور اس کے دونوں سائیڈ پہ دیواریں ہیں جن کے اندر مختلف دروازے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو گلی ہے نا اس میں مختلف دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر خوبصورت اور مزین پردے پڑے ہوئے ہیں۔ صراط مستقیم کے آخر سرے پر ایک دائی کھڑا منزل کی طرف بلا رہا ہے اور پکار رہا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہو۔ یعنی کہ وہ جو گلی ہے جس میں آپ جا رہے ہیں اس گلی کے اندر مختلف دروازے بھی ہیں، اور وہ سیدھی سیدھی گلی بھی آخر تک جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مختلف دروازے ہیں ان کے اوپر تو بہت ہی خوبصورت اور مزین پردے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ بظاہر کوئی اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یار بہت ڈرائی سا راستہ ہے، بس ایویں سا ہے، لیکن اس کے اینڈ پہ بھی آپ کو کوئی کھڑا ہوا پکار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہو، ٹھیک؟ کھلے دروازوں پر بھی کوئی نہ کوئی کھڑا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جب بھی کوئی ان مزین پردوں والے دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش یا ارادہ کرتا ہے تو آخری سرے والا داعی اس کو پکارتا ہے ان دروازوں کی مزین پردوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ان کو مت اٹھانا، اس لیے کہ ان پردوں کو جس نے اٹھا دیا وہ اس کھلے دروازے سے اندر ہی جا پڑے گا۔ اور فرمایا صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے اور ارد گرد دروازے محارم اللہ ہیں، اور
آخری سرے پر پکارنے والی اللہ کی کتاب ہے. یعنی کہ جو دروازے ہیں اس گلی میں ڈیفرنٹ، ہم نے ان کے مزین پردوں کو دیکھتے ہوئے ان کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ اس سیدھی گلی میں چلتے چلے جانا ہے. تو وہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں جن کے پر مزین پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کی مثالیں ہم کچھ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ گلی میں انٹر ہوئے، آپ نے پہلا قدم رکھا تھا، آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک دروازہ ہے جو باب الزنا ہے، ٹھیک، لیکن اس کے اوپر ایک بہت مزین پردہ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے عیش و عشرت کی زندگی. ٹھیک، نام بہت ہی خوبصورت دے دیا نا. اب آپ کہیں گے یار یہاں تو عیش و عشرت کی زندگی، یہاں چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ ایکچولی اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں تو بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سے گناہ ہیں. تو وہی فرمایا گیا کہ جب ان پردوں کو اٹھاؤ گے تو اسی میں جا پڑو گے. یعنی کہ پھر انسان جو ہے نا، کیونکہ برائی میں بہت اٹریکشن ہے، تو جب انسان برائی کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ اتنی اٹریکشن ہوتی ہے اور شیطان اس کو بہلا پھسلا کے اس راستے کی طرف لے ہی جاتا ہے، تو وہ وہیں جا گر پڑتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ ان کو مت اٹھانا. تو پہلا دروازہ کیا تھا؟ باب الزنا تھا، لیکن اس کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا گیا تھا، خوبصورت پردہ پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا عیش و عشرت کی زندگی. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل آپ اور آگے چلتے ہیں تو ایک اور دروازہ ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ بہادر بن تجربہ کر. ٹھیک، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ وہ نشہ آور اشیاء کا دروازہ ہے. تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آؤ نشہ کر لو، بلکہ وہ آپ کو مختلف نام دے گا. ارے بہادر ہے نا بہت زیادہ، تو چل آؤ تھوڑا سا یہ بھی ٹرائی کر لے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان دروازوں کو نہیں کھولنا، ان کے پردوں کو نہیں اٹھانا. پھر تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو ایک اور پردہ ہے جس کے اندر بیسیکلی یعنی فحاشی بے حیائی ہے، لیکن اس کے باہر ایک بہت پرکشش طور پہ لکھا ہوا ہے، بہت پرکشش دعوت وہ پردہ ہمیں دے رہا ہے. اور اس پہ کیا لکھا ہے؟ فیشن، آرٹ، سٹائل، برانڈ، موسیقی، فن، اور اندر کیا ہے؟ فحاشی اور یعنی بے حیائی. اسی طرح اگر ہم غور کرتے جائیں تو دنیا کے ڈھیر سارے ایسے گناہوں کے دروازے ہیں جن کے پردے بہت ہی خوبصورت ہیں، لیکن ان کے اندر گناہ ہی گناہ ہیں، اور ہمیں ان کو اٹھانا نہیں ہے اور اپنے راستے کی طرف گامزن چلتے ہی چلے جانا ہے. اب اگر تھوڑا سا اپنی پریکٹیکل لائف کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں نا، تو اگر ہم کوئی بک پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں یار چلو میں بور ہو رہی ہوں، ایک کام کرتی ہوں، تھوڑا سا میں فون یوز کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اب فون یوز کرنے میں بھی ہے تو ٹائم ویسٹیج ہے نا، وہ بھی بری بات ہے. اب ہم اتنا ٹائم فون کو دے دیتے ہیں، کتاب نہیں پڑھنی، کتاب پڑھتے ہوئے ابھی تو ٹائم نہیں ہے، لیکن فون یوز کرتے ہوئے ہاں ٹائم ہے، میں یوز کر لیتی ہوں، تھوڑا سا یوز کروں گی. ٹھیک، تو وہ ہمارے پاس ٹائم ویسٹیج بھی ایک گناہ ہی ہوتا ہے، اسراف ہے وقت کا، اور ہم مزے سے کر لیتے ہیں. پھر کوئی چیز کھول لی تو فار ایگزامپل ہم یوٹیوب یوز کر رہے ہیں، اس میں شارٹس آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ڈرامے کا سین چل رہا ہے. اگر ہم نے بول دیا کہ 2 منٹ ذرا اس کو رک کے دیکھ لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو اتنی اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ فائنلی جو بندہ ڈرامہ نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی کھول کے اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار اتنا اچھا ڈرامہ ہے، چلو میں دیکھ لیتا ہوں. وہ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کرتا ہے، کوئی سانگ چل رہا ہوتا ہے، نارملی وہ سانگس نہیں سن رہا ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے چلو یہ والا سن ہی لیتے ہیں. تو وہ سنتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، وہ پورا سانگ کھول کے سن لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں خود پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ہر وہ راستہ چوز کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور اس راستے سے بچنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ ہم کبھی بھی غلط راستے کی طرف جا سکتے ہیں، خود کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں پر سنا دوں کہ ایک لڑکی تھی، بہت دیندار تھی. تو ہوا یہ کہ اسکول ٹرپ جا رہا تھا، اس کو اس کے گھر والوں نے منع کیا کہ بیٹا اسکول ٹرپ پہ جو ہے نا، کالج کا ٹرپ تھا، اس کے گھر والوں نے اس کو منع کیا کہ بیٹا نہیں جاؤ، وہاں پہ پرابلمس ہو سکتی ہیں، یعنی سنگنگ وغیرہ، میوزکس وغیرہ ہو سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے خود پہ کنٹرول ہے، میں جو ہوں نا کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ، اور مجھے پتہ ہے صحیح غلط کیا ہے. تو وہ خیر چلی گئی. جب راستے میں جا رہی تھی تو گاڑی میں میوزک لگا ہوا تھا، جیسے عموماً ٹرپس میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو جاتے ہوئے تو وہ ٹھیک چلی گئی، اس کو کچھ نہیں ہوا. لیکن واپسی پہ، یعنی آپ کے اوپر گیدرنگ کا کتنا اثر ہوتا ہے نا، تو واپسی پہ وہ لڑکی اس بس کی چھت پہ کھڑے ہو کے ناچ رہی تھی، یعنی یہ حال تھا.
تو وہی والی بات ہے، ان پردوں کو نہیں اٹھانا، پردوں کو اگر اٹھایا تو ہم انہی میں جا پڑیں گے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صراط مستقیم بیسیکلی ہے کیا۔ صراط مستقیم یہ وہ خط ہے، یہ وہ لائن ہے جو دنیا سے شروع ہوتی ہے، اس کا ایک سرا دنیا میں ہے اور دوسرا سرا جنت میں ہے۔ ان دونوں سروں کو ملانے والی جو لکیر ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور یہی صراط، یہی راستہ جنت میں داخلے سے پہلے وہ صراط یعنی پل بن جائے گا جس پر سے ہر کوئی گزرے گا، ہر کسی کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پہ وارد نہ ہو، یہ تو طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی جو پل صراط ہے وہ بیسیکلی جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، وہ پل جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا اور وہاں سے گزر کے لوگ جنت تک پہنچیں گے۔ اور وہ پل کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پل کے اوپر سے گزرنے والے جو ہیں وہ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہلکے پھلکے ہوں گے جو آرام سے اس کو پار کر لیں گے، کچھ لوگ ہوا کی تیزی کی طرح اس کو پار کریں گے، کچھ لوگ گھڑ سواروں کی طرح اس کو پار کریں گے، کچھ لوگ رینگتے ہوئے اس کو پار کریں گے، اور کچھ لوگوں کو جہنم کے آنکڑے دبوچ لیں گے اور ان کو جہنم میں گرا دیں گے۔ یعنی آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کی اعمال کے مطابق ہوگی۔ جن کے اعمال بہت اچھے ہیں تو وہ تو آرام سے اس کو پار کر لیں گے، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں ان کی وہی باڈی پارٹس ہیں وہ کٹ کے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، اور فائنلی وہ لوگ سارے کے سارے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ رکھے، اور اس قسم کی چیز سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں اللہ الہادی کو پہچان لینا ہے اور صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور تاکہ ہم جنت میں جا سکیں اور پھر ہمارے زبان پہ بھی شکرانے کے ترانے ہوں۔ کچھ عملی پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں اینڈ میں۔ زندگی کے ہر چھوٹے یا بڑے معاملے میں ہر وقت، ہر لمحہ اللہ الہادی سے رہنمائی طلب کی جائے۔ روزمرہ کے کام ہوں، سفر درپیش ہو، کاروبار یا رشتے کا معاملہ ہو، اللہ الہادی سے مشورہ لینا یعنی استخارہ طلب کیا جائے۔ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی معاملے میں قدم اٹھانے سے پہلے اس دعا کو چلتے پھرتے اپنے معمول کا حصہ بنا لیں۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ہدایت طلب کرنے کی جو تمام قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں انہیں پورے شعور کے ساتھ مانگنے کا اہتمام کیا جائے۔ نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم جب بھی پڑھا جائے تو واقعی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو طلب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا ایک ولی کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ایک عام مسلمان کے لیے ہے۔ ہر شخص، خواہ امام ہو یا مقتدی، بادشاہ ہو یا رعایا، مرد ہو یا عورت، ہدایت کی طرف بلانے والا ہو یا ہدایت کا محتاج، اس دعا کو زبان سے ادا کرتے ہوئے اپنی قلبی کیفیات پر غور کرنا چاہیے اور اللہ الہادی سے رہنمائی ہر کام میں طلب کرنی چاہیے۔ ہدایت کے راستے کو پا لینے اور اس پر گامزن ہونے کے بعد اس دعا کا اہتمام لازمی ہے تاکہ شیطان اس کو صراط مستقیم سے بھٹکا نہ دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ایک بار ایمان کا راستہ دکھا دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی اور گمراہی کی طرف نہ موڑنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، بے شک تو ہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔